نماز کے اندر کن باتوں کو ناپسند کیا گیا ہے یا جن سے منع کیا گیا ہے، ان تمام امور اور باتوں کا تذکرہ جاری ہے۔ اور گزشتہ درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جب کھانا حاضر ہو جائے انسان کے سامنے تو اس وقت انسان کو نماز پڑھنا مکروہ کہا گیا ہے۔ راجح قول کے مطابق اگر کھانا حاضر ہو جائے تو انسان اس وقت نماز ادا کرے تو یہ مکروہ عمل ہے، یعنی پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، کھانے کی حاضری کے وقت نماز کو جو ناپسند کیا گیا نماز پڑھنے کو، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تب کھانے کی حاضری کے وقت نماز نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ تین شرطیں کیا ہیں وہ آپ جان لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا انسان کے سامنے حاضر ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ کھانا ابھی نکالے نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے اور پھر انسان ابھی نکالیں گے تو پھر نماز ابھی چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ بلکہ کھانا سامنے آ جائے، انسان کے نکال دیا جائے، دسترخوان لگا دیا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہم نے دیکھا واقعے میں کہ کھانا لگا دیا گیا تھا، پھر وہ صحابی جو تھے وہ اٹھ کر جا رہے تھے، یا غالباً تابعی تھے، اٹھ کر جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھیے، کھانا حاضر ہو گیا، نماز پڑھنے نہیں جائے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ کھانا حاضر اور سامنے نکال دیا، دسترخوان لگا دیا گیا۔ دوسری شرط یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ کھانے کی طرف بالکل تڑپ رہا ہو، یعنی بہت شدید بھوک ہو انسان کی، اور وہ ایسی بھوک ہو جو انسان کی خشوع کو زائل کر سکتی ہے نا۔ انسان کو بہت تیز بھوک لگی ہے اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا، اس کے خشوع کے اندر خلل پڑے گا، اس کا پورا دھیان، دل، دماغ کھانے پر جائے گا۔ تو ایک تو کھانا حاضر ہو گیا ہو، دوسرا کھانے کی چاہت سے مراد یہاں شدید بھوک ہے، چاہت نہیں بلکہ شدید بھوک لگی ہو تو انسان، اس کا دل بار بار اسی طرف جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہی نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی خشوع خضوع پہ خلل نہ پڑے۔ ایسا خشوع خضوع پہ خلل پڑے گا تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ کہا گیا ہے۔ تو یہ دوسری شرط پائی جانی چاہیے۔ تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کھانا لینے پر، کھانا کھانے پر قادر ہو، شرعی طور پر بھی اور حسی طور پر بھی۔ کھانا کھانے پر انسان اس وقت قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، حسی طور پر بھی اور شرعی طور پر۔ اب حسی اور شرعی کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں۔ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اہل علم نے بتایا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے ہے، اب اس کے سامنے کھانا لے آ گیا، مطلب روزہ کھولنے سے 2 گھنٹہ پہلے، اب اسی تو شرعی طور پر اس کو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ کھانا اس کو کب ہے، غروب شمس کے بعد کھانا ہے، جیسے غروب شمس ہوگا پھر کھانا ہے۔ اب وہ نہیں، وہ یہ کہے گا کہ نہیں ابھی کھانا حاضر ہو گیا ہے، کھانا حاضر ہو گیا، اب غروب شمس ہوگا جب تک ہم رکیں گے نماز کے لیے، اب عصر کی نماز کے لیے نہیں جائیں گے۔ ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ یہ شرعی طور پر وہ قادر ہی نہیں ہے، کیونکہ شرعی طور پر اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ غروب شمس سے پہلے، تو وہ کھانے پر قادر نہیں ہے اسی صورت میں، کیونکہ وہ روزے سے ہے۔ ہاں تو کوئی ایسا یہ کر لے کہ بھائی مجھے بھوک بہت تیز لگے رہتی ہے، نماز میں کھڑا ہوں گا تو نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، تو کیا اس لیے جائز ہوگا کہ نماز نہیں پڑھے؟ پورا دن نکل جائے، سورج غروب ہو جائے، روزہ کھول لے تب سب ساری نمازیں پڑھے گا؟ نہیں، تو یہ شرعی طور پر قادر ہی نہیں ہے۔ تو ایک پہلی صورت، تو ایسے صائم کو، روزہ رکھنے والے کو ہم اس سے خارج کریں گے، اس کے لیے نہیں مکروہ ہے۔ اور دوسری حسی طور پر بھی، حسی طور کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا گیا جو بہت گرم ہے، یا اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اتنا گرم ہے کہ ابھی ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگے گا، تو وہ سوچے گا کہ نہیں ابھی رکتے ہیں، جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کھائیں گے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایسا کرنا بھی جائز درست نہیں ہوگا۔ یعنی حسی طور پر بھی وہ کھانا لینے پر قادر ہونا چاہیے، کھانا یعنی نارمل ٹیمپریچر کھانا ہو اور انسان اس کو کھا سکے فوراً۔ اب وہ ٹھنڈا کرنے کا انتظار کرے گا پھر، تو ایسے آدمی کو نہیں کہیں گے کہ آپ نماز کا پہلے کھانا ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیجیے پھر آپ نماز پڑھیں، نہیں۔ تو یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی، یعنی کھانا حاضر ہو جائے پہلی شرط، دوسرا ایک دم شدید بھوک لگے کہ اس کو برداشت نہیں، اور ایسی شدید بھوک کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا ذہن اور دماغ پورا کھانے کی طرف جائے گا،
اور خضوع میں خلل پڑے گا تو یہ دوسری شرط، تب مکروہ ہے نماز پڑھنا۔ اور تیسرا، حصی اور شرعی طور پر انسان قادر ہو کھانا لینے پر، اور اگر قادر نہ ہو دونوں اعتبار سے تب وہ نماز پڑھے گا پہلے، پھر وہ کھانا کھائے گا۔ تو یہ چند شرطیں تھیں جس کو بتانا ضروری ہے تاکہ اس چیز کو کوئی کسی ناجائز طور پر استعمال نہ کرے، اس کا مس یوز نہ کرے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھا رہے، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھا رہے، نماز کا وقت جیسی آیا کھانا حاضر کرو۔ آپ کہیں گے کہ کھانا حاضر ہو گیا ابھی نماز پڑھنے کیوں نہیں جانا ہے؟ کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنا، تبھی ہم نہیں پڑھیں گے، کھانا کہیں پھر پڑھیں گے۔ تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا۔ اس کا مس یوز نہ ہو، اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس طرح کی جو بھی صورتحال ہے۔ اور اس قاعدے سے ایک بات یہ بھی ہمارے لیے ذہن میں جو ثابت ہوتی ہے، یہ جو کہا گیا کہ کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے ایک تربیت یہ دی گئی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نماز پر اثر پڑے، یعنی ہر طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لے، ہر کام میں کام کوئی ایسا ہو جس کو اچھی طرح سے کر لے تاکہ نماز میں ذہن نہ لگے کہ یہ بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہوئے تو ایک کام یاد آ گیا، وہ کام باقی رہ گیا، اس کو کرنا ہے، یہ کام باقی رہ گیا، اس کو کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن و دماغ میں نہیں آنی چاہیے، اچھی طرح تیار ہو جائے، اچھی طرح تیار ہو جائے۔ ایسے ہی بہت ضروری کام کسی کا ہے تو وہ پہلے ہی کر لے تاکہ نماز میں اس کا ذہن بار بار اس طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں، تو یہ 10ویں چیز تھی جو نماز کے اندر مکروہ قرار دی گئی ہے یا ناپسندیدہ قرار دی گئی، جس کی وجہ سے انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی یا پھر اجر میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امور سے محفوظ رکھے، بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔